نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی ویڈیو میں نے صحت کی اہمیت کے حوالے سے چند ضروری باتیں عرض کی تھیں، اور اس کے آخر میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہم انشاءاللہ صحت کے وہ اصول جو ہمیں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے، طب نبوی کا مطالعہ کرنے سے، میڈیکل سائنس کا مطالعہ کرنے سے، یا سینئر ڈاکٹر حضرات کے پاس بیٹھ کر ان کے ساتھ مشاورت کرنے سے، ان سے معلومات لینے سے ہمیں حاصل ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آج پہلا اصول بیان کروں گا، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں، طب بھی کہتی ہے کہ سب سے پہلا اصول ہی ہے صحت مند رہنے کا کہ انسان ہر روز واک کرنے کی کوشش کرے، پیدل چلنے کا معمول بنائے، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جتنا آسانی سے انسان کر سکے، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں، دونوں واک کرنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ واک جو ہے یہ بہت ساری بیماریوں کا مشترکہ علاج ہے۔ ویسے تو ہر بیماری کا علاج الگ الگ ہے، کینسر کا علاج الگ ہے، اور اسی طریقے سے شوگر کا علاج الگ ہے، ٹی بی کا علاج الگ ہے، اور پھیپھڑوں کا مسئلہ ہو، پٹھوں کا مسئلہ ہو، دل کا مسئلہ ہو، ہر بیماری کا علاج الگ الگ ہے۔ لیکن واک ایک ایسی چیز ہے جو تمام بیماریوں کا مشترکہ علاج بھی ہے، لہذا ہر صحت مند آدمی کو بھی اور بیمار آدمی کو بھی روزانہ کی بنیاد پہ واک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا رسول خان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی 98 سال عمر تھی۔ 98 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ نہ ان کو اینک لگی، نہ انہوں نے کبھی ہاتھ میں لاٹھی پکڑی، نہ ان کو ضرورت پیش آئی، اور بالکل صحت مند تھے، نوجوانوں کی طرح چلتے پھرتے تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ آپ کی صحت کس وجہ سے اتنی اچھی ہے؟ تو انہوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں 2 باتیں ارشاد فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے زندگی بھر کبھی واک نہیں چھوڑی، سردی ہو، گرمی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، غمی ہو، خوشی ہو، طبیعت ٹھیک ہو نہ ہو، میں نے ہر حال میں واک کی ہے۔ روزانہ واک کرتا ہوں، 3 سے 4 کلومیٹر، 5 کلومیٹر ڈیلی واک کرتا ہوں۔ نمبر 2، جس چیز کے کھانے سے مجھے پہلی مرتبہ نقصان ہوا، جو مجھے موافق نہیں آئی، ڈاکٹر نے منع کیا، اس چیز کو میں نے پھر زندگی میں دوبارہ نہیں کھایا۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ 2 بڑے کتنے عظیم مجاہدے ہیں، مشقت والے کام ہیں، ان پہ ہم غور کریں، ہم میں سے کتنے لوگ عمل کرتے ہیں؟ نمبر 1، واک کتنے لوگ کرتے ہیں؟ سردی ہو، گرمی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، غمی خوشی ہو، طبیعت ٹھیک ہو نہ ہو، کتنے لوگ واک کرتے ہیں؟ صحت مند ہونے کے باوجود، ٹائم ہونے کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ واک نہیں کرتے۔ میرے خیال میں 100 میں سے 2% لوگ بھی واک نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں وہ بھی کبھی کر لیتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور نمبر 2، جو دوسری بات انہوں نے ارشاد فرمائی کہ جس چیز کے کھانے سے مجھے نقصان ہوا، جو چیز مجھے موافق نہیں آئی، جس چیز کے کھانے سے ڈاکٹر نے مجھے منع کیا، وہ پھر میں نے چیز زندگی میں دوبارہ نہیں کھائی۔ اندازہ لگائیں، ہم اس پہ بھی عمل نہیں کرتے۔ شوگر والا آدمی ان چیزوں کو نہیں چھوڑتا جن سے ڈاکٹر نے منع کیا ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر والا مریض ان چیزوں کو نہیں چھوڑتا، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جن چیزوں سے ڈاکٹر نے اس کو منع کیا ہوتا ہے۔ الرجی والا مریض ان چیزوں کو نہیں چھوڑتا جن چیزوں کے کھانے سے ڈاکٹر نے اس کو منع کیا ہوتا ہے، یا خود اس کو اپنے تجربے کی روشنی میں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے موافق نہیں ہے، جب بھی میں کھاتا ہوں مجھے نقصان ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں چھوڑتا۔ اسی طریقے سے دیگر دل والا مریض ہے، جس کو دل کا مسئلہ ہے، وہ بھی ان چیزوں کو نہیں چھوڑتا، موٹاپے کا شکار ہے، غرض اس کے گردوں کا مسئلہ ہے، جگر کا مسئلہ ہے، معدے کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی بیماری ہے، جس بیماری کا جو پرہیز ڈاکٹر بتاتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ ان چیزوں کو نہیں چھوڑتے، پرہیز نہیں کرتے، اور یہی بنیادی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوقایۃ خیر من العلاج، کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ ہمارا ذہن کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم دوائی کھا لیں گے، فلاں ڈاکٹر بڑا ماہر ڈاکٹر ہے، میں اس کی 3 خوراکیں کھاؤں گا، فیملی ڈاکٹر ہے ہمارا، بہت ماشاءاللہ تجربہ کار ہے، تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ شادی بیاہ میں، غمی خوشی میں، کھانے پینے میں ہم احتیاط نہیں کرتے۔ تو اس لیے ان 2 چیزوں پہ بھی عمل کرنا ضروری ہے، ایک تو انسان واک کرے، اور نمبر 2، جو چیزیں ہمارے لیے موافق نہ ہوں ان کو ہم چھوڑنے کی کوشش کریں، یا جن چیزوں سے ڈاکٹر نے ہمیں منع کیا ہو ان کو ہم چھوڑنے کی کوشش کریں۔ واک کرنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کا سارا جسم واک کرنے سے حرکت میں رہتا ہے، اور مثال مشہور ہے کہ حرکت میں برکت ہے، محنت میں عظمت ہے۔ پورا جسم انسان کا حرکت میں رہتا ہے جب انسان واک کرتا ہے۔
آپ تجربہ کر کے دیکھیں، کچھ عرصہ آپ واک کریں، واک کرنے کے بعد آپ گھر واپس آئیں، ناشتہ کریں، اس کے بعد آپ نے جہاں جانا ہے آپ چلے جائیں، دفتر جانا ہے، سکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، آپ نے اپنی دکان پہ جانا ہے، کسی بھی کام پہ جانا ہے، آپ چلے جائیں، تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو سستی نہیں ہوگی، غفلت نہیں ہوگی، جسم میں بھاری پن بوجھل پن نہیں ہوگا، غنودگی نہیں آئے گی، نیند نہیں آئے گی، کام کرنے میں بھی دل لگے گا۔ اور کچھ عرصے کے لیے آپ واک چھوڑ دیں، اس کے بعد آپ فجر پڑھیں۔ اکثر تو فجر لوگ نہیں پڑھتے، بہت دیر سے اٹھتے ہیں۔ ناشتہ اچھی طرح کریں، ناشتہ کرنے کے بعد آپ سکول جاتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، دکان پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، دفتر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ واضح فرق محسوس کریں گے۔ آپ کو سستی بھی ہوگی، غفلت بھی ہوگی، جسم میں بوجھل پن بھی ہوگا، بھاری پن محسوس ہوگا، آپ کو اباسیاں بھی آئیں گی اور نیند بھی آئے گی، کام کرنے کو بھی دل نہیں کرے گا۔ لیکن جب واک کریں گے تو جسم آپ کا فٹ رہے گا۔ اس لیے واک کرنے کی ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ جو آدمی واک کرتا ہے، اگرچہ بیمار ہو، کوئی بھی بیماری ہو، لیکن واک کرنے کی وجہ سے اس کی بیماری میں کمی آتی ہے اور کچھ نہ کچھ وہ فٹ رہتا ہے۔ پہلے زمانے میں دستور تھا، کچھ عرصہ پہلے، ابھی بھی ہے کچھ علاقوں میں جن بیچاروں کے پاس وسائل نہیں ہیں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، ہمارے مسلمان بہنیں، بھائی بیٹیاں ہماری، وہ پیدل سکول جاتے تھے، سکول پیدل جاتے تھے اور کالج پیدل جاتے تھے، گروپ کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں، لڑکے بھی اکٹھے جاتے تھے، کتاب ہاتھوں میں کتابیں ہوتی تھی اور لڑکیاں بھی سکول پیدل جاتی تھی۔ صبح ناشتہ کر کے انہوں نے سکول پیدل جانا ہے، کالج پیدل جانا ہے، اور جو لوگ دور دور سے آتے تھے تو وہ بھی دفتر پیدل آتے تھے، شہر پیدل آتے تھے۔ بائک کسی کسی کے پاس ہوتی تھی، اکثر کے پاس نہیں ہوتی تھی، اور کچھ لوگوں کے پاس سائیکل ہوتی تھی، سائیکل پہ آتے تھے۔ اور بعض لڑکے ایسے ہوتے تھے کہ خود سائیکل چلا رہے ہیں، آگے بھی ایک بھائی بیٹھا ہے، پیچھے بھی ایک بھائی بیٹھا ہے، یا کوئی دوست بیٹھا ہے، تو سائیکل چلانے سے بھی ان کی اچھی خاصی ورزش ہوتی تھی۔ پیدل جاتے تھے، دوپہر کو پیدل واپس آتے تھے، پھر شام کو کسی سر کے پاس پڑھنے کے لیے جانا ہے، قاری صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے، پیدل جاتے تھے وہ، اور پڑھانے والے بھی اکثر پیدل آیا کرتے تھے۔ تو جس کی وجہ سے اکثر بیماریوں سے بچے اور بچیاں محفوظ رہتے تھے، بیماری نہیں لگتی تھی، ماں باپ کو بھی، بڑے مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی اور بچوں کو بھی۔ لیکن اب پیدل چلنے کا جو معمول ہے وہ ہمارے معاشرے سے آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، صبح ماشاءاللہ اللہ پاک نے آسودگی دی ہوئی ہے، خاص طور پہ جو ہم شہر کے لوگ ہیں، ہمارے شہر کے بچے ہیں، وہ ناشتے میں 3 سے 4 چیزیں کھاتے ہیں، خوراک بھی اچھی کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد پیدل جانے کی بجائے صبح واک بھی نہیں کرتے، رکشے میں بیٹھ کے سکول چلے جاتے ہیں، اور سکول بھی جو ہے اپنا کھانا گھر سے لے کے جاتے ہیں، پھر وہاں وہ کھا لیتے ہیں، پھر پیسے الگ لے کے جاتے ہیں، وہاں جا کے جو آدھی چھٹی ہوتی ہے اس میں کنٹین سے بہت ساری چیزیں کھا لیتے ہیں، اور اکثر وہ چیزیں ہوتی ہیں جو صحت کے لیے مفید ہونے کی بجائے نقصان دہ ہوتی ہیں، وہ کھاتے ہیں وہاں جا کے۔ پھر دوپہر کو چھٹی ہوتی ہے اور رکشہ پہلے آیا ہوا ہوتا ہے، رکشے میں بیٹھے گھر آ جاتے ہیں، گھر آ کے پھر کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، اٹھ کر پھر دوبارہ رکشہ آیا ہوتا ہے، پھر وہ اکیڈمی جاتے ہیں، رکشے پہ جاتے ہیں، وہاں پیسے الگ لے کے جاتے ہیں کھانے کے لیے، وہاں بھی کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد رکشے پہ واپس آتے ہیں، شام کو پھر کھانا کھاتے ہیں، ہوم ورک کرتے ہیں، کار سے پڑھانے کے لیے آ جاتے ہیں گھر میں، اس کے بعد وہ رات کو پڑھ کے سو جاتے ہیں کھانا کھا کے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے ہمارے صحت کے خراب ہونے کا، کہ ہم خوراک بھی اچھی کھاتے ہیں، اللہ پاک نے آسودگی دی ہوئی ہے، لیکن ہمارا چلنے کا معمول نہیں ہے، مشقت والا کام نہیں ہے۔ لیکن جو دیہات کے لوگ ہیں بیچارے، کچھ نہ کچھ کسی حد تک وہ اب بھی مشقت کرتے ہیں، ان کی صحت کچھ نہ کچھ ٹھیک رہتی ہے۔ تو پہلا اصول میرے دوستو یہ ہے، ڈاکٹر حضرات نے بھی لکھا ہے، میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے، طب نبوی سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث سے بھی ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ انسان پیدل چلنے کی کوشش کرے۔ پہلے زمانے کے اندر بیماریاں کم ہوتی تھی، اس لیے کہ کوئی ٹرانسپورٹ نہیں تھی، کوئی سروس نہیں ہوتی تھی، کوئی گاڑی نہیں ہوتی تھی، موٹر سائیکل نہیں تھی، اور سائیکل نہیں ہوتی تھی، لوگ پیدل چلتے تھے، 5-5 کلومیٹر پیدل چلتے تھے۔ مزدور، مستری مزدور، جو بیچارہ محنت مزدوری کرنے والا طبقہ ہے، وہ دیہات سے آتا تھا شہر میں روزانہ، تو اس سے فائدہ پھر کیا ہوتا تھا، جو ناشتہ کر کے وہ گھر سے آتے تھے لوگ، ناشتہ ان کا ختم ہو جاتا تھا، دوپہر فکس 12 بجے ان کو بھوک لگ جایا کرتی تھی، 11 بجے دوپہر کھانا کھایا، پھر کام پہ لگ گئے، اپنے کام میں لگ گئے، پھر وہ پیدل جاتے تھے، اچھی طرح ان کو بھوک لگ جایا کرتی تھی، شام کو گھر جاتے تھے، وہ کھانا کھا کے اثر کے بعد، کھانا بھی ٹائم سے کھاتے تھے، اور پھر کھانا اگر لیٹ بھی کھاتے تھے تو فوراً سو جایا کرتے تھے، ان کو نقصان نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ سارا دن انہوں نے مشقت کی ہوتی تھی، پیدل چلتے تھے وہ۔ ہم کیا کرتے ہیں، صبح ناشتہ کر کے دفتر بیٹھ جاتے ہیں، جا کے سکول جا کے بیٹھ جاتے ہیں، دکان پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کھانا بھی اچھا کرتے ہیں ٹکا کے، پھر اس کے بعد دوپہر کھانا کھاتے ہیں، دکان پہ کھانا آ جاتا ہے، دفتر میں کھانا آ جاتا ہے، یا کنٹین پہ کر لیتے ہیں سکول میں، پھر بیٹھ جاتے ہیں کام کے لیے۔ شام کو کھانا بھی ایک تو دیر سے کھاتے ہیں، جلدی نہیں کھاتے، اور پھر اس کے بعد کھانا کھا کے فوراً سو جاتے ہیں، چہل قدمی بھی نہیں کرتے۔
تو صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم واک کرنے کا، پیدل چلنے کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ واک کریں گے، ہماری صحت ٹھیک رہے گی۔